اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہماری تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ نے ہمارا چینل ہیپی لائف ضرور سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ محترم ناظرین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے تنخواہ، پیسوں کو مہینے کی آخری تاریخ تک کیسے بچایا جائے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا جو عرب نیوز میں شائع ہوا تھا اور اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی، باوجود ہے کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست موجود تھا جو بہت ہی صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے اس سے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر لو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا کہ جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ مجھے صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر یہ سارا قصہ اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی کہنے لگی، کیا تجربہ کرنے میں بھی کوئی حرج ہے؟ تجربہ کر لیتے ہیں، ہو سکتے ہے اللہ جل شانہ ہم پر رزق کے دروازے کھول دیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کر لیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی ایک پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی، آسان ہو گئی۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا رہا۔ ایک ایسا ذہنی سکون مل گیا جو پہلے نہیں تھا۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا کہ کتنی مدت کے اندر انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا، اور وہ میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا۔ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا تو اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقہ کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔
سوچئے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے یہ رسالہ، یہ میسج، یہ پیغام آگے نشر کیا اور کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کی مثل اجر ہوگا۔ جیسے میں نے یہ آج سے 2 سال قبل یہ میسج پڑھا تھا اور میں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا، اسی وجہ سے میں آج اسے ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ کو صدقے کے فوائد معلوم ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میں آپ کو اس کے کچھ فوائد بتا دیتا ہوں۔ خاص طور پر فائدہ نمبر 17، 18 اور 19 کو توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، صدقہ صاف کرنے والا ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہوگا۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ بلا یعنی مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ نمبر 20، صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات، اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانا اور اس پہ عمل کرنا بھی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو آئیں آج سے عہد کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ اگر 20,000 ہے تو آپ سب سے پہلے 2% سے شروع کریں، یعنی ہر 100 روپے میں 2 روپے آپ اللہ کے لیے مختص کر لیں۔ آپ اتنے مختص کریں کہ جسے آپ آسانی سے دے سکیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے تو آپ اس کو بڑھا دیں۔ آپ 2 سے شروع کریں، 3 سے شروع کریں، 5% سے شروع کریں، یعنی جتنے پیسے آپ کے پاس مہینے میں آتے ہیں ان کا 5% ایسا، 3% ایسا، آپ ان کے 2% ایسا باقاعدگی سے الگ کر لیں، فقراء کو اور مسکینوں کو دے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔